وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق اللہ العظیم۔ وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیا، للہ اللہ کے لیے، مما زرع، اس سے جو اللہ نے پیدا کیا، من الحرث کھیتیوں سے، والانعام اور چوپاؤں سے، نصیباً ایک حصہ، فقالوا پس انہوں نے کہا، ھذا للہ یہ اللہ کا حصہ ہے، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق، وھذا اور یہ حصہ لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے، فما کانا پس جو حصہ ہوتا، لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل پس وہ نہیں ملتا، الی اللہ اللہ کے حصے کی طرف، وما کان للہ اور جو حصہ ہوتا اللہ کے لیے، فہو یصل پس وہ مل جاتا، الی شرکائہم ان کے شریکوں کی طرف، ساء بہت برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وکذالک اور اسی طرح، زینا آراستہ پیراستہ کیا، لکثیر من المشرکین اکثر مشرکین کے لیے، قتل اولادہم ان کی اولادوں کے قتل کرنے کو، شرکاءہم ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ وہ ان کو ہلاک کریں، ولیلبسوا تاکہ خلط ملط کر دیں، علیہم ان پر، دینہم ان کا دین، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، ما فعلوہ تو وہ ایسا نہ کرتے، فذرہم پس آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وما یفترون اور جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں اور جو وہ جھوٹ بنا رہے ہیں۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ نے نور ایمان، نور عمل کو، نور ہدایت کو بیان فرمایا کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو ہمیشہ اس نور ایمان، نور ہدایت، نور قرآن کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، یقیناً ان کی دنیا بھی خوبصورت، آخرت بھی خوبصورت، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے دور رہتے ہیں، یقیناً ان کی دنیا بھی خراب، موت بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ پچھلی آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروایا گیا، آپ نے حق بات ان تک پہنچا دی ہے تو آپ یہ بھی اعلان کر دیں، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں، ان قریب تم جان لوگے کہ کس کے لیے بہترین انجام ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو گنہگار ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور جو موحد ہے، مسلمان ہے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، یقیناً دنیا آخرت میں اس کی کامیابی قدم چومے گی۔ آج کی درس کی آیت کریمہ میں اللہ نے 2 باتوں کو بیان فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ میں پہلی بات کہ مشرکین نے اپنے گمان کے ساتھ، اپنے خیال کے ساتھ کچھ حصے بنائے تھے، ان کی کھیتیوں سے اور ان کے چوپاؤں سے، حالانکہ کھیتی کا بنانے والا اللہ، چوپاؤں کا بنانے والا اللہ، اور مجازی طور پر انسان کی ملکیت میں یہ چیزیں دے دی گئی، لیکن جب یہ مالک بنا تو اس نے 2 حصے بنائے، ایک حصہ اللہ کا، اور یہ بھی نہیں کہ کسی نبی نے کہا ہے تب حصہ بنائے، قرآن نے کہا ہے تب حصہ بنے، نہیں، اپنے گمان کے مطابق جی یہ حصہ اللہ کا ہے، دوسرا حصہ ان کے بتوں کا، اللہ کے غیر کا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب دونوں حصے جدا جدا کر دیے جاتے، اللہ کے حصے میں سے کوئی حصہ اگر مل جاتا شریکوں کے حصے کی طرف تو کہتے کوئی بات نہیں جی، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔
لیکن اگر اللہ کے غیر کے حصے میں سے خواہ وہ کھیتی ہے، خواہ وہ جانور ہیں یا کچھ بھی ہے، کچھ حصہ اگر اللہ کے حصے کی طرف مل جاتا تو وہ کہتے نہیں نہیں، بتوں کی آہ لگ جائے گی، اللہ کے غیر کی پکڑ آ جائے گی، لہٰذا تم ایسا نہ کرو۔ اسی طرح اگر آسمانی آفت کی وجہ سے یا پیداوار کے کم ہونے کی وجہ سے اگر کوئی حصہ کم ہو جاتا، آمدنی کم ہو جاتی، پیداوار کم ہو جاتی، تو اللہ کے حصے میں سے کم کر دیتے، لیکن بتوں کا حصہ پورا پورا رکھ دیتے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تو کیونکہ وہ چھپا ہوا خزانہ ہے، اس کی حیثیتوں کا، عظمتوں شانوں کا ان کو پتہ نہیں تھا، اور ظاہراً بت ان کے آباء و اجداد، ان سے انہوں نے سنا کہ جو ہمارا رسم و رواج ہے اس کو نہیں توڑنا، اگر تم نے اس کو توڑ دیا تو دنیا آخرت تمہاری خراب ہوگی، تو وہ اس کو زیادہ حیثیت دیتے تھے، اور اللہ کی جو اصل حیثیت ہے اس کو انہوں نے بالکل کمزور کر کے رکھا ہوا ہے۔ یوں سمجھیے جس طرح دیہات میں عام طور پر پٹواریوں کے ساتھ ان کے کام کاج رہتے ہیں، تو وہ اپنے نظام سے خیال کرتے ہیں کہ پٹواری کی بہت بڑی حیثیت ہے، بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا اختیار ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں ڈی سی کے بارے میں کوئی بات ہو، کہتے ہیں اس سے تو ہم نہیں جانتے، اس کا اتنا اختیار نہیں، اس کی اتنی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ اس کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، اس کے اختیارات سے یہ واقف نہیں، یہ بیچارے پٹواری کے ساتھ ان کے معاملات رہتے ہیں، تو اس کو یہ زیادہ حیثیت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں اس کا رد فرمایا۔ میرے آپ کے لیے یہ اللہ نے میرے آپ کے لیے خواہ مالی باتیں، زبانی باتیں یا ہماری جسمانی باتیں، اس کے لیے کچھ فرض بنائے ہیں، کچھ واجب بنائے ہیں، کوئی سنت مؤکدہ، تو کوئی جائز کام جن کو مباح کہا جاتا ہے یا مستحب یا سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائے ہیں۔ اس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے الحمدللہ۔ فرض جو چیز فرض ہے وہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، مضبوط دلیل کے ساتھ۔ جو فرض کا انکار کر جائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ واجب وہ بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے، مضبوط دلیل کے ساتھ ثابت ہے۔ فرض واجب کا نہ کرنے والا، اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، جہنم کے عذابات ہیں، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے کی باتیں ہیں، تو ان کا کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری۔ سنت مؤکدہ حضور نے ہمیشہ کیا اور امت کو تاکید فرمایا، اس کا کرنے والا بہت اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ بالفرض اگر اسے چھوٹ جائے تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس کو ملامت کیا جائے گا، دیکھیں تو یہ تو سنت ہی نہ جی، حضور نے ہمیشہ کیا، آپ کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ چوتھا کام ہے، کوئی کام جائز ہے، مباح ہے، جس کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے یا مستحب، اس میں بندے کا اختیار ہے، کرے تو ثواب بہت زیادہ، نہ کرے تو پکڑ کوئی نہیں۔ 2 نفل آخر میں پڑھ لے، ثواب بہت زیادہ، نہ کرے پڑھے تو پکڑ کوئی نہیں۔ نفلی صدقات دے، ثواب ہے، نہ دے تو پکڑ کوئی نہیں۔ ذکر کرے، عام ذکر، تو ثواب بہت زیادہ، نہ کرے تو پکڑ کوئی نہیں۔ تو موٹے موٹے احکامات کتنے بن گئے جی؟ 4۔ حقوق العباد میں بھی یہی حال ہے، کچھ حق فرض ہیں، کچھ حق واجب ہیں، کوئی سنت مؤکدہ ہیں، کوئی مستحب ہے۔ فرض واجب کو تو کریں گے ہی کریں گے، ماں باپ کے حقوق ہیں، بچوں کے، بیویوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے، مسلمانوں کے حقوق ہیں، جو فرض ہیں واجب وہ کریں گے۔ جو سنت مؤکدہ ہیں کرنے کے کام سنت مؤکدہ کے درجے میں کرے، کچھ کام ایسے ہیں کرے تو ثواب بہت زیادہ، نہ کرے تو نہ کرے، اس کی مرضی کے، پکڑ کوئی نہیں۔ تو ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے ہمارے عمل کی، یہ کام میں نے کیا یہ فرض ہے، قرآن سے دلیل ہے، حدیث سے دلیل ہے، یہ کام میں نے کیا یہ واجب ہے، یہ قرآن سے دلیل ہے، یہ حدیث سے دلیل، یہ کام میں نے کیا یہ سنت سے ثابت ہے، حضور کی سنت سے، صحابہ کی سنت ہے، اہل بیت سے، اعظام کی سنت سے ثابت ہے، میں نے کیا۔ اور اگر وہ رسم و رواج ہے، آخری بات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسم و رواج کو چھوڑیں۔ بعض لوگ رسم و رواج، خواہ وہ شادی کی ہیں، فوتگی کی ہیں، خاندانی ہیں، گھریلو ہیں، رسم و رواج کو اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں، زمین آسمان اوپر نیچے ہو جائے، رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر کوئی چھوڑ دے ساری زندگی اس کو ملامت کرتے ہیں، تم نے یہ رسم پوری کیوں نہیں کی؟ اس کے ساتھ لکھتے بھی ہیں رسم فلاں، رسم فلاں، رسم مہدی، رسم صحرا بندی، رسم فلاں، رسم فلاں۔ سنت نہیں ثابت کر سکتی، اس لیے اس کو رسم لکھا ہے۔ بھئی اگر سنت ہوتی، حضور کی رسم ہوتی، تو اس کے ساتھ کیا لکھتے؟ سنت لکھتے نا جی۔ اب رسموں کو تو لے رہے ہیں لیکن سنت کو لینے کے لیے تیار نہیں، تو پھر جو نہ کرے اس کو ملامت بھی کرتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اب ایک آدمی اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں، قربانی فرض تھی، واجب تھی،
نہیں اس نے دی، کسی کو کوئی پر کسی نے ملامت نہیں کیا۔ صدقۃ الفطر دینا فرض تھا، واجب تھا، سب کو پتہ تھا اس کی حیثیت، کسی نے فکر نہیں کی۔ منت سب کے سامنے مانی تھی، خاندان والوں کے سامنے، کسی نے نہیں پوچھا منت آپ نے مانی تھی، اگر آپ اس کو پورا کریں آپ کے ذمہ واجب۔ لیکن اگر رسم و رواج میں سے مثلا خیرات کی بات ہے، اس نے خیرات نہیں کی، ساری قوم برادری اکٹھی ہو جائے گی، کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا کنجوس آدمی ہے، کتنا عجیب آدمی ہے، آپ نے خیرات کیوں نہیں کی، آپ نے فلاں صدقہ کیوں نہیں کیا، فلاں صدقہ کیوں نہیں کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد نفلی خیرات تو اس کی مرضی کی بات تھی، کر دیتا تو بہت ثواب کا کام تھا، نہ کیا تو پکڑ کوئی نہ تھی۔ فرض واجب سنت کے بارے میں تو ہم نے اس کو نہیں کوسا، ہم نے اس کی رہنمائی نہیں کی، اس سلسلے میں ہم نے رہنمائی کی ہے۔ یقیناً فرض واجب سنت یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی بھی دیں، اس کی فکر کریں۔ ایک دوسری اہم اور ضروری بات میرے آپ کے لیے وہ یہ کہ کچھ اوقات ہم نے یا کچھ مال و دولت یا کچھ صلاحیتیں ہم نے اللہ کے لیے مخصوص کی ہوتی ہیں، یہ وقت اللہ کا، یہ مال اللہ کا، اتنے اتنے میرے وظائف ہیں، اتنے اتنے میرے اعمال ہیں، وہ ایک ہماری ترتیب ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب کسی طور پر ہم مصروف ہو جائیں یا کسی طور پر ہماری آمدنی تھوڑی ہو گئی، ہوتا کیا ہے کہ ہمارا دین متاثر ہو جاتا ہے، دنیا متاثر نہیں، کاروبار متاثر نہیں ہوتا، ہمارا آرام متاثر نہیں ہوتا، دوست احباب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ متاثر نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا متاثر ہوتا ہے تو صرف دین متاثر ہوتا ہے۔ اچھا چلو خیر ہے جی، نماز فرض چھوڑ دیتے ہیں جی، آخر میں پڑھ لیں گے، چلو جی اس سال ابھی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کو چھوڑ دو، اس سال قربانی نہیں کر، اللہ قربانی واجب تھی، زکوٰۃ فرض تھی، منت ضروری تھی، کچھ اوقات جو اللہ کے لیے رکھے ہوئے تھے فرض واجب سنت کے درجے میں وہ لازم تھے، اس کو تو پیچھے کر دیا، دنیا کے کاموں کو سب کو اپنی جگہ بالکل ٹھیک کر دیا۔ یعنی مصروفیت کی وجہ سے ہم دنیا کو آگے لاتے ہوئے دین کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں، دین کو ہم متاثر کر دیتے ہیں، دنیا کو ہم متاثر نہیں ہونے دیتے۔ نہ ہمارا آرام آگے پیچھے ہوتا ہے، نہ ہماری دنیا آگے پیچھے ہوتی ہے، نہ ہمارے دوست احباب کے اوقات، نہ بیوی بچوں کے اوقات آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس بات کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور ان لوگوں نے بنا لیا اللہ کے لیے، مِمَّا زَرَعَ، اس سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، من الحر سے کھیتیوں سے، والانعام اور چوپاؤں سے۔ اس کی تفصیلات ہم نے پہلے پڑھ لی۔ کوئی جانور ایسے تھے کہتے تھے جی یہ اتنا زمانہ اس نے دودھ دیا، اس کا دودھ بتوں کے نام، اتنا زمانہ اس پہ ہم نے سواری کی ہے، اب اس کی کمر آزاد ہے، اس پہ ہم سواری نہیں کریں، اتنا زمانہ اس اونٹ سے اس نے اتنے جفتی کر کے آگے نسل پروان چڑھائی ہے، اب دوبارہ ہم اس کو اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے، یہ آزاد ہے بتوں کے نام پہ۔ یہ مادہ اس سے اتنی مادائیں نکل گئی ہیں، اتنی دفعہ اس سے اولاد ہو چکی ہے، اب یہ بتوں کے نام آزاد ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، کہ اللہ نے ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیا۔ تو وہ بناتے تھے اس سے جو اللہ نے پیدا کیا، چوپاؤں سے اور کھیتیوں سے ایک حصہ مخصوص، فقالوا، پس وہ کہتے تھے ھذا للہ، یہ اللہ کا حصہ ہے، بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شرکاء کا حصہ ہے۔ فما کان لشرکائہم، پس جو حصہ ان کے شرکاء کے لیے ہوتا، فلا یصل الی اللہ، اس میں سے کچھ بھی اللہ کی طرف نہیں پہنچتا تھا۔ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ بت ناراض نہ ہو، اللہ کا غیر ناراض نہ ہو، کہ پکڑ نہ آ جائے، گرفت نہ آ جائے۔ وما کان للہ، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا نا، فہو یصل، وہ مل جاتا تھا، الی شرکائہم، ان کے شرکاء کے حصے کے ساتھ۔ ساء ما یحکمون، ایسے فیصلے کو اللہ نے فرمایا ان کا فیصلہ بہت برا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی ایک دوسری قباحت اور غلطی کو بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے۔ اولادوں کا قتل تین طور پر تھا۔ پہلا اس لیے کہ بچی ہوگی، یہ بچی کل بڑی ہو جائے گی، پھر یہ بیاہ نہیں پڑے گی، پھر کہا جائے گا فلاں اس کا داماد ہے، یہ ہمارے لیے موت ہے، ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی، بیٹی ہماری کسی کے نکاح میں ہو، پھر خصوصاً وہ کسی غیر قبیلے میں اگر بیائی گئی تو وہ کہتے تھے یہ تو ہماری عظمت کے خلاف ہے، یہ شان کے خلاف ہے، ہمارا قبیلہ اونچا شانوں والا، عظمتوں والا، دوسرے قبیلے کمزور یا کچھ بھی،
تو اس کو اپنے لیے بہت عار سمجھتے تھے، بہت برا سمجھتے، لہٰذا شروع ہی میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان بچیوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ گڑھا کھود کے اس کے اندر زندہ دفنا کے آ جایا کرتے تھے۔ دوسری وجہ کہ یہ بچیاں کل بیاہ کے دینی پڑیں گی، میدان جہاد میں اور جنگ کے مارکوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ہمارا دفاع نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، صنف نازک، ان کو کھلائیں پلائیں کا زندہ لاش ہم کسی کے حوالے کر دیں، کیوں کریں؟ بچہ ہو تو چلو ہم سنبھالیں، ہمارے مفاد میں آئے، بچی ہو کس کام کی ہے؟ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بچی کو ہم زمین کے سپرد کر دیں۔ یہ دوسری وجہ تھی، الیاذ باللہ۔ ایک تیسری وجہ تھی، وہ نظر مان لیتے تھے کہ جی اگر ہمارے ہاں اتنی اولاد ہو جائے، 10 بچے ہو جائیں، 12 بچے ہو جائیں، اتنی اولاد ہو جائے تو میں ان میں سے اتنی اولاد فلاں فلاں بت کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ وہ جب ہو جاتا، نظر ان کی پوری ہو جاتی، اپنی اولادوں کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیا کرتے تھے، الیاذ باللہ۔ یہ 3 بڑی وجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شان ان کی مذمت بیان فرمائی ہے، وَكَذَلِكَ، اسی طرح زینا، مزین کیا، خوبصورت بنایا، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اکثر مشرکین کے لیے۔ یہ 1-2 یہ کام کرنے والے نہیں تھے، اکثر یہ غلط کام کرنے والے تھے۔ قتل اولادہم، ان کی اولادوں کے قتل کرنے کو کس نے مزین کیا؟ شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے۔ اب شریک تو حکم نہیں دیتے تھے، وہ تو بت تھے تو بول نہیں سکتے تھے، مطلب یہ کہ آباء و اجداد سے جو کچھ سنا تھا بس اس کو وہ پورا کرتے تھے۔ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کریں، تباہ کریں، ولیلبسوا، تاکہ خلط ملت کر دیں، علیہم، ان پر، دینہم، ان کے دین کا معاملہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم تھا اور یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا نہ کر سکتے۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، اس سے پہلے بھی بار بار بیان ہوئے، اب بھی۔ چور چوری کرتا ہے، کہتا ہے جی میں نے چوری کی ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہتا تو میں نہ کرتا نا۔ ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، وہ کہتا ہے جی اللہ کی مرضی سے ہوئے، بس میری تقدیر میں یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمایا میں قادر ہوں چور کو میں جب چوری کرنے لگے تو اس کے ہاتھوں کی چھل کر دوں، ڈاکو جب وہ چلنے لگے تو اس کے پاؤں کو چھل کر دوں، منصوبہ ساز جب وہ غلط منصوبہ بناتا ہے تو میں اس کے دماغ ہی کو مو کر دوں، زانی جب وہ زنا کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ بدکاری کے لیے تیار ہوتا ہے تو میں اس کے اعضائے مستورہ شرمگاہ کی قوت طاقت کو سلب کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر میری قوت میں ہے، میں چاہوں تو ایسا کروں، لیکن میں اختیار کو سلب نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھیں، اختیار ہی اگر میرا آپ کا سلب ہو جائے، ہم سے کھینچ لیا جائے میرا آپ کا جو اختیار ہے، تو پھر امتحان کس چیز کا؟ میرا آپ کا تو امتحان ہی تب ہوگا کہ میرے آپ کے پاس اختیار ہو۔ ایک آدمی کے پاس آنکھوں کی قوت طاقت ہے، میں اور آپ اس کو کہتے ہیں دیکھیں آپ بدنظری نہ کریں جی، تو یہ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نابینا ہے بیچارہ، اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، میں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی مہربانی کر کے آپ نے بدنظری نہیں کرنی جی، ہم جائیں گے بازاروں میں، ہم گھروں میں جائیں گے، عورتیں سامنے آئیں گی، مہربانی کر کے جی آپ بدنظری نہ کریں، نظر نیچی رکھیں جی۔ بولے جی انصاف کی بات ان دونوں میں سے کس کے لیے؟ جس کی آنکھیں ہیں اس کو کہا جائے کہ تو کیا کر، بدنظری نہ کرنا، جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں اس کو کہا جا رہا ہے تو بدنظری نہ کرو، بدنظری بیچارہ کر ہی نہیں سکتا۔ پہلے کو نہیں کہا جاتا ہے، اختیار ہو پھر روکا جائے، اس کو نہیں کہا جاتا۔ ایک آدمی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اس کو روکا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ نفی ہے، نفی۔ اللہ نے مجھے آپ کو اس لیے روکا ہے کہ میرے آپ کے پاس اختیار موجود ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں چاہتا تو ان کی اختیارات ہی کو میں سلب کر لیتا، لیکن میں ایسا نہیں کرتا، یہ میری حکمت کے خلاف ہے۔ فذر ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے ہیں کریں، کیونکہ آج تو صرف امتحان ہے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ وما یفترون، اور جو کچھ یہ جھوٹ بنا رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے، ان کا نتیجہ کل ان کے سامنے آ جائے گا، ان کو پھر سمجھ آئے گی کہ انہوں نے درست کیا یا غلط کیا۔ اگلی آیت کریمہ میں انہی کی قباحتوں میں سے چند مزید قباحتوں کا بیان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔